آپ کا نام فاطمہ بنت حزام ہے، امام علی کی زوجہ اور جناب ابوالفضل کی مادر گرامی ہے۔ چونکہ آپ نے امام علی سے درخواست کی تھی کہ آپ کو فاطمہ کہہ کر نہ پکارا جائے، کیونکہ جناب زینب کو یہ نام سن کر جناب فاطمہ بنت محمد کی یاد آ جاتی ہے، تو جناب علی نے آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کا لقب دیا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو المجل تھا اور آپ کی والدہ کا نام لیلا تھا۔ آپ کو جناب سیدہ نے خواب میں بشارت دی تھی کہ آپ میرے عباس کی ماں بنیں گی۔ جناب ام البنین خود فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں خود کو ایک باغ میں دیکھا جہاں میں بیٹھی ہوں، اتنے میں آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ 3 ستارے بھی اپنے دامن میں دیکھے۔ میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بشیر جب مدینے میں داخل ہوا تو جناب ام البنین نے پوچھا، حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا، آپ کے بیٹے عباس شہید ہو گئے۔ جناب ام البنین نے پھر پوچھا، بشیر میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے جواب دیا، آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ جناب ام البنین نے پھر کہا، بشیر حسین پر سب قربان، تم بس حسین کی خبر دو۔ جناب زینب نے جب واقع کربلا کے بعد جناب ام البنین سے ملاقات فرمائی تو آپ کو آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی۔ جناب ام البنین نے اس وقت فرمایا تھا، الحمدللہ میرے بچے حسین پر قربان ہوئے۔ مگر جب آپ کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ نے سر پر ہاتھوں کو مارا اور بلند آواز سے امام حسین کو آواز دی۔ جناب ام البنین بہترین شاعرہ تھیں۔ آپ نے مرثیہ اور نوحوں کے ذریعے پیغام کربلا کو بیان کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین روز جنت البقیع میں گریہ کرتی تھیں۔ آپ مرثیہ پڑھتی تھیں جس میں آپ فرماتی تھیں، ہائے مجھے اب ام البنین کہہ کر مت پکارو، جب میرے بیٹے تھے تو میں ام البنین تھی، آج نہ وہ بیٹے ہیں اور نہ میں ام البنین۔ جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے، حضرت ابوالفضل یعنی جناب عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان۔ 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ امام علی کی شہادت کے صدمے سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی قبر آج بھی مسجد کوفہ کے مرکزی دروازے کے سامنے موجود ہے۔ حضرت ام البنین نے 64 ہجری قمری میں عاشورے کے 3 سال بعد مدینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ کربلا اردو سے حرم مقدسات کے مطابق آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر کربلا اردو کا کوئی نمائندہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو نمائندے کی تصدیق کے لیے کربلا اردو کے فیس بک پیج سے رابطہ کریں۔ اب تک کی پالیسی کے مطابق کربلا اردو مالی تعاون کی کوئی اپیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے مالی تعاون یا چندہ کربلا اردو کے نام سے وصول کرے تو ہرگز تعاون نہ کریں۔